بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ہم علم نفسیات کی 3 اہم اور دلچسپ باتوں پر گئے ہیں، اس پر ایک الگ چیز ہے۔ علم نفسیات اس ویڈیو سے دیکھ کے سمجھ لیجئے گا، اس کے بعد یہ 3 چیزیں ہیں، صرف یہ 3 دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ شعور اور لاشعور کی بحث کا یہ علم، شعور اور لاشعور سمجھنے کا علم۔ انسانی نفسیات میں 3 چیزیں ہیں، جن میں سے پہلی اجتماعی لاشعور ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو جاہل سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، بڑے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جانتے ہیں، جبکہ یہ ان کا نفسیاتی نقص ہے۔ بچے کا دماغ ہے، دماغ میں سیکھنے کی صلاحیت ہے، دماغ میں آٹومیٹکلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، استعداد ہوتی ہے، ایسی وسعتیں ہوتی ہیں جنہیں بڑے جانتے ہی نہیں، بچہ ان کو دریافت کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور بہت قابل ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن بڑے اسے یہ کہہ کر اس کی وہ صلاحیت دبا دیتے ہیں، اس کا کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، وہ پھر کبھی اسے پہچان ہی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں جانتے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے بچوں کی نفسیات سمجھ کر، ان کی قابلیت کو سمجھ کر پہچان کر دیا جائے۔ اسی طرح دوسرا اجتماعی لاشعور میں، جیسے کسی واعظ کی بیوی، واعظ، مقرر، مذہبی تقریر کرنے والا یا شاعر کی بیوی، مہمان آئیں گے واعظ کے گھر کیونکہ اس کا عوام سے تعلق ہے، تو اس کی بیوی کو ایسے مزاج، ایسے رویہ والا ہونا چاہیے کہ سب کے لیے کھانا بنائے، سب کے لیے چائے تیار کرے، یعنی مہمان نوازی کرے اپنے شوہر کے لیے۔ یعنی اس بیوی کو اجتماعی لاشعور رکھنا ہوگا، یعنی واعظ کا کیونکہ لوگوں سے، عوام سے، مجمع سے تعلق ہے، اس لیے اسے اس چیز کو برقرار رکھنا ہوگا۔ واعظ یا شاعر کی بیوی کو، دونوں کا عوام سے تعلق ہوتا ہے۔ یوں اجتماعی لاشعور قائم ہوتا ہے۔ کوئی بھی کلچر جب طے ہوتا ہے، کوئی بھی ٹریڈیشن جب لائی جاتی ہے تو اس کا تعلق اجتماعی لاشعور سے ہوتا ہے۔ اب اس کو تہذیب میں لایا جائے، جتنا بلند بنایا جائے اتنا خوبصورت ہے۔ ٹک ٹاک کی فحاشی اجتماعی لاشعور کا نقص ہے، یعنی اجتماعی لاشعور کے طور پر اسے پیش کر دیا گیا، لیکن یہ نقص کی چیز ہے۔ اس کی جگہ اچھی چیزیں جیسے خوبصورت، علمی اور حکمت والی شاعری، جیسے غالب کی شاعری ہے، اقبال کی شاعری، اجتماعی لاشعور میں یہ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، ان کو لایا جائے۔ انیس و دبیر کی فہم، فصاحت و بلاغت کو لایا جائے۔ یہ چیزیں سمجھی جائیں تو آپ باشعور ہوں گے اور اچھی نفسیات پہ ثابت ہوں گے۔ دوسری چیز ہے پرسونا، ماسک، جس کا ترجمہ کیا جائے گا اس علم میں۔ انسان ایک حقیقی چہرہ رکھتا ہے جسے وہ خود پہچانتا ہے یا لوگ اسے اس طرح سے جانتے ہیں۔ ایک اور چہرہ ہے، دھوکے کا نہیں لیکن وہ حسن کا چہرہ ہے۔ کس انداز سے انسان پیش آ رہا ہے، اس کا وہ کمال، وہ پرسونا، وہ ماسک کہلاتا ہے۔ یعنی جب وہ کسی سے ملتا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس سے ایسی باتیں کرتا ہے جو اچھی ہوتی ہیں، دلچسپ، خوبصورت اور انسان کو عزت دینے والی، اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے والی، اسے تازگی دینے والی، پسند آنے والی، جن چیزوں کو وہ اپنے لیے چنتا ہے، جن چیزوں کو وہ اپنے لیے پسند کر لیتا ہے۔ ایسا ماسک رکھنا، ایسا چہرہ رکھنا، یعنی جب لوگوں سے ملیں تو ان سے اچھائی سے ملنا۔ کوئی ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی بزرگ ہو، غصے والا اس کا رویہ، وہ اس کا ماسک ہوتا ہے۔ یعنی بچوں سے جب وہ غصے سے پیش آئے گا، گھر میں اس کا رعب رہے گا۔ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر، سکول کا پرنسپل، کوئی استاد، ایسی ساری چیزیں آپ آسانی سے سمجھ گئے۔ یہ پرسونا ماسک کے لیے بہت اہم ہے، ماسک ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پرسونا انسان کا کمال ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جسے کہتے ہیں شیڈو، یعنی سایہ، یہ بہت حساس چیز ہے۔ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب کوئی انسان شیڈو کا شکار ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر سائے کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتا، اخلاقی قدروں کو نہیں پہچانتا، جو چیز صحیح ہے اس سے ٹکراتا ہے، غلط چیز کو چنتا ہے۔ جیسے کوئی انسان اپنے اندر ایسا سوچ لے کہ وہ بہت بلند ہے، اخلاقیات میں بہت بلند ہے، اپنی منزلت میں اس کی اہمیت کوئی بہت زیادہ ہے، خواہ مخواہ ایسا سوچنے لگ جائے، اسے شیڈو کہتے ہیں۔ اس سے وہ خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ دوسروں کو اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ جس کے وہ لائق ہیں، اس مقام پہ انہیں نہیں رکھتا، حقیقت کے ساتھ نہیں چلتا، ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، وہ اس بات سے دور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ خاص سمجھنے لگ جاتا ہے، جبکہ یہ اس کی نفسیاتی بیماری ہے۔ وہ اس شیڈو کی، سائے کی وجہ سے ایسا سوچتا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے اندر
اس چیز سے لڑنا ہوگا، اس منفی چیز کو نکالنا ہوگا، مثبت چیز کو اپنانا ہوگا جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوگی، بہت بلند حسن ہوگا، انسان نفسیات میں بہت قابل ہو جائے گا، بہت خوشنما اور خوشگوار چیز اپنے اندر لے آئے گا، گلاب کی طرح ہو جائے گا جب اس چیز سے ٹکرا جائے گا۔ تو یہ چیز تیسری شیڈو، اس کو دور کرنا ہوگا۔ گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی سے نفرت کرتا ہے، اس پر سائے کا اثر ہے، تو بعض اوقات یہ دیکھنے کو ملے گا کہ اگر اسے زیادہ غصہ آ گیا تو یہ عالم بھی آ سکتا ہے کہ بیوی کو مارے یا پھر اسے جان سے مار دے، اسے قتل کر دے۔ یہ صرف اس پر شیڈو کا اثر ہوگا۔ بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، انسان بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، لیکن بعد میں کچھ دیر کو وہ سوچتا ہے کہ میری لڑائی ہو کس بات پہ رہی تھی، اس کا سبب کیا تھا، وہ معلوم ہی نہیں ہوتا، بے وجہ بے بات کے وہ لڑتا ہے۔ اسی کو شیڈو کہتے ہیں، یعنی اپنے نفسیات میں وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی سبب، اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے بچنا ہوگا۔ یہ ہے آج کی اس ویڈیو میں نفسیات کی 3 چیزوں کا ذکر۔ ان علمی حکمتی خوبصورتیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔